للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اس آیت میں ایک کبیرہ گناہ سے منع کیا گیا اور اہم چیز کا حکم دیا گیا۔ کبیرہ گناہ تو یتیم کے مال میں خیانت کرنا ہے، اور اہم چیز وعدہ پورا کرنا ہے۔ یتیم کا کل یا بعض مال غصب کر لینا، اس میں خیانت کرنا، اس کے دینے میں بلا وجہ ٹال مٹول کرنا، یہ سب حرام ہے۔ فرمایا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر صرف اچھے طریقے سے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرو اور اس کو بڑھاؤ۔ اور دوسرا حکم جو ارشاد فرمایا ہے کہ یتیم کا مال ان کے حوالے کر دو جب وہ یتیم اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائیں اور وہ 18 سال کی عمر ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد پورا کرو۔ آیت میں عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ اللہ رب العالمین کا ہو یا بندوں کا۔ اللہ رب العالمین سے عہد اس کی بندگی اور اطاعت کرنے کا ہے، اور بندوں سے عہد میں ہر جائز عہد یعنی وعدہ داخل ہے۔ افسوس کی بات کہ وعدہ پورا کرنے کے معاملے میں بھی ہمارا حال کچھ اچھا نہیں، بلکہ وعدہ خلافی کرنا ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے۔ لیڈر قوم سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، اور ایک شخص دوسرے شخص سے عہد کر کے وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور جب ناپ تول کرو تو پورا ناپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا ناپ کرو۔ دیتے وقت ناپ تول پورا کرنا فرض ہے، بلکہ کچھ نیچا تول دینا یعنی بڑھا کر دینا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ آخرت میں تو یقیناً اچھا ہی انجام ہے، دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا ہے۔ آج دنیا بھر میں لوگ ان ممالک سے خریدنے میں دلچسپی لیتے ہیں جہاں سے صحیح مال صحیح وزن سے ملتا ہے، اور جہاں ناپ تول کے اندر کمی پیشی کی جاتی ہے یا اچھا مال دکھا کر ہلکا مال دیا جاتا ہے، تو اس سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے کاروبار پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی عیبدار چیز فروخت کرے جس کے عیب پر خبردار نہ کیا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غلہ کے ایک ڈھیر پر گزرے تو اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا، آپ کی انگلیوں نے اس میں تری پائی، تو ارشاد فرمایا، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بارش پڑ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گیلے غلے کو تو نے ڈیروں کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی بارش کی وجہ سے بھی جو گلا گیلا ہو گیا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو دیگر گلے کے اوپر ڈال دیا جاتا، اناج کے اوپر ڈال دیا جاتا، تاکہ لوگ دیکھتے ساتھ ہی سمجھ جاتے کہ یہ غلہ گیلا ہے اور وزن کے اعتبار سے بھاری ہوگا، تاکہ لوگ غرر کے اندر نہ پڑ جائیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔
یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس بات کے متعلق یہ نہ کہو کہ میں نے سنا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ اور حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ اس آیت اور دیگر روایات کو سامنے رکھنے کی ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو اشد ضرورت ہے، کیونکہ آج کل الزام تراشی کرنا ایک انسان کی عام فطرت بن چکی ہے کہ کوئی حد ہی نہیں، جس کا جو دل کرتا ہے وہ دوسروں پر الزام لگاتا ہے، جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے، اور ثبوت مانگے تو یہ دلیل دیتا ہے کہ میں نے کہیں سنا تھا یا مجھے کسی نے بتایا تھا۔ اب کس نے بتایا، بتانے والا کتنا معتبر، کس کو کہاں سے پتہ چلا، اس کے پاس کیا ثبوت، کوئی معلوم نہیں، بس دیگر لوگوں پر الزام تراشی، بہتان، یہ ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے، یہ ہمارا ایک رسم اور رواج بن چکا ہے۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آیت کے آخر میں فرمایا ہے کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا، کان کو قرآن و حدیث سننے، علم و حکمت اور وعظ و نصیحت کی اور ان کے علاوہ دیگر نیک باتیں سننے میں استعمال کیا، یا غیبت سننے، لغو اور بیکار باتیں سننے کی باتیں سنی، بہتان لگایا زبان کے ساتھ، گانے باجے اور فحش سننے میں کانوں کو لگایا، یوں ہی آنکھوں سے جائز اور حلال کو دیکھا یا فلمیں ڈرامے دیکھنے اور بدنگاہی کرنے میں استعمال کیا، اور دل میں صحیح عقائد اور اچھے اور نیک خیالات اور جذبات تھے یا غلط عقائد اور گندے منصوبوں سے تمہارے دل بھرے ہوئے تھے۔ اس آیت کی مناسبت سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ خیال میں کسی کے ساتھ مطلب دل و دماغ کے اندر کوئی گناہ جنم لے کر لینا، کوئی گناہ کا خیال لے کر آنا اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانا، یہ گناہ کے مترادف ہے۔ یعنی ابھی پختہ ارادہ کر لیا اور گناہ کا دل میں قصد کیا، ارادہ کیا اور پختہ کیا، یہ بھی گناہ کے مترادف ہے۔ اور اسی لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو فارغ نہ رکھو، اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ تم ذہنی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو فارغ نہ رکھو۔ اگر تم اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے بھی فارغ رکھو گے تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارا ذہن اور تمہارا دل باطل کے اندر مشغول کر دے گا۔ کہ انسان کی ایک فطرت اور ایک نیچر ہے کہ انسان کبھی بھی فارغ نہیں رہتا۔ ایک شخص کہیں بیٹھا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بظاہر ہمیں اس کے وہ کوئی حرکات و سکنات نہیں کرتا، کوئی فعل نہیں سر انجام دے رہا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فارغ نہیں ہے کہ اس کے دل و دماغ کے اندر کچھ نہ کچھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ خیالات چل رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کے بارے میں وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ صوفیہ نے اس چیز کی طرف اشارہ دیا ہے کہ خیالات کی دنیا کے اندر بھی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ جب آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے مائنڈ میں کچھ غلط چیزیں، باطل چیزیں جنم لیں گی، ابتداً اس کے اندر آپ مشغول ہو جاؤ گے، سوچ بچار کرو گے، بالآخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انہی خیالات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ عمل اختیار کرو گے اور آپ باطل کے اندر مشغول ہو جاؤ گے۔ اشتغل شغلت کا بالحق الا شغلت کا بالباطل، یعنی جب آپ اپنے آپ کو حق کے ساتھ وابستہ نہیں کرو گے تو پھر آپ کو شیطان اور نفس باطل کے ساتھ وابستہ کر دے گا۔ ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا،
कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा, और ज़मीन में उतराते हुए न चल, बेशक तू हरगिज़ न ज़मीन को फाड़ देगा और न हरगिज़ बुलंदी में पहाड़ों को पहुंच जाएगा। इन तमाम कामों में से जो बुरे काम है वो तुम्हारे रब के नज़दीक नापसंदीदा है। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और ज़मीन में उतराते हुए न चल, यानी तकब्बर खुदनमाई से ज़मीन पर न चल। याद रहे कि फ़ख्र और तकब्बर की चाल और मुतकब्बिरीन की सी बैठक सब ममनू हैं। हमारे चलने फिरने, बैठने उठने में तवाज़े और इनकिसारी होनी चाहिए। गुफ्तगू नरम हो और चलना आहिस्तगी और वक़ार के साथ हो। मुतकब्बिराना, ओपाशों और लफंगों वाली चाल अल्लाह रब्बुल आलमीन को नापसंद है। इस आयत से मालूम है कि इस्लाम हमें सिर्फ अकायद व इबादात की ही तालीम नहीं देता, बल्कि हमारे माशरे और रहन सहन के तरीके भी हमें बताता है। मुसलमान की ज़िंदगी के हर पहलू से इस्लामी पहलू की झलक नज़र आनी चाहिए। इन मुसलमानों पर अफसोस है जिन्हें कुफार के तरीक़ों पर अमल करने में तो फ़ख्र महसूस होता है और इस्लामी तरीक़ा अपनाने में शर्म महसूस होती है। आयत में फरमाया गया कि ज़मीन में उतराते हुए न चल, बेशक तू हरगिज़ न ज़मीन को फाड़ देगा और न हरगिज़ बुलंदी में पहाड़ों को पहुँच जाएगा। माना यह है कि तकब्बर और ख़ुदनमाई से कुछ फ़ायदा नहीं, अलबत्ता कई सूरतों में गुनाह लाजिम हो जाता है। लिहाजा उतराना छोड़ दो और आजिज़ी और इनकिसारी को कबूल कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें इस कुरान को समझने और इसके तकाज़ों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।